بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ بحرین نے پاکستان سمیت 5 ممالک کے شہریوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ بحرین نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان اور انڈیا سمیت 5 ممالک کے شہریوں کے منامہ میں داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ بحرین نے اتوار کو ایک ریڈ لسٹ جاری کی ہے جس میں ممنوع 5 ممالک کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ بحرینی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے شہریوں کا بحرین میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پابندی پر عمل درآمد پھر 24 مئی سے شروع ہوگا۔ بحرینی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ محکمہ شہری ہوابازی نے کرونا وائرس سے نمٹنے پر مامور قومی میڈیکل ٹیم کی سفارش پر 5 ملکوں سے آنے والے باشندوں کے داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ بیان کے مطابق پھر 24 مئی ان ملکوں کے باشندے کے بحرین آ سکیں گے اور نہ ان کے یہاں سے آنے والے دیگر ممالک کے باشندوں کو بحرین میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ تاہم یہ پابندی عارضی ہے۔ بحرین کے حکام نے بتایا کہ اس پابندی پر بحرین شہری اور مؤثر اقامہ ہولڈرز مستثنیٰ ہوں گے۔ انہیں بحرین پہنچنے پر 10 روز تک ہاؤس آئسولیشن یا حکومت کی طرف سے مقرر ہوٹل قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے۔ حکومت بحرین کا کہنا ہے کہ بحرین شہری اور مؤثر اقامہ ہولڈرز کو طیارے پر سوار ہونے سے قبل منظور شدہ PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ بحرین پہنچنے پر ٹیسٹ کرانا ہوگا اور آمد کے 10 روز بعد بھی ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ پاکستان میں سعودی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حج کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اتوار کو پاکستان میں سعودی سفارت خانے کے ایک ترجمان نے کہا کہ حج کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تجاویز ہے جو کہ ابھی تک زیر غور ہے۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اور مذہبی طاہر اشرفی کا حج سے متعلق بیان درست نہیں ہے۔ در اثنا پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے حج کے بارے میں اپنے ہی ایک بیان پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ میری سعودی وزیر حج و عمرہ سے بات ہو گئی ہے۔ جو خبر زیر گردش ہے وہ سعودی وزارت صحت کی سفارشات ہے اور اس پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ حجاج کی تعداد کیا ہوگی، اس کے SOPs کیا ہوگی اور وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابھی تک حتمی طور پر اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ سعودی محکمہ کسٹم نے جیزان پورٹ اور الودیعہ بری چیک پوسٹ پر منشیات اسمگلنگ کی 2 کارروائیاں ناکام بنائی ہے۔ اسمگلنگ کی دونوں کارروائیوں میں مجموعی طور پر 306 کلو گرام حشیش ضبط کی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اسمگلنگ کی پہلی کارروائی الودیعہ چیک پوسٹ پر ناکام بنائی گئی، جہاں کسٹم اہلکاروں نے بیرون ملک سے آنے والے ٹرالر کی تلاش لے کر اس کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 191 کلو گرام حشیش برآمد کر لی۔ دوسری کارروائی جیزان بندرگاہ کسٹم اہلکاروں نے ناکام بنائی، جس میں 115 کلو گرام حشیش کو انتہائی مہارت سے ٹرالر کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ کسٹم اینڈ ٹیکس اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت کی فضائی، سمندری اور بحری چیک پوسٹوں پر متعین کسٹم و قانون نافذ کرنے والے اہلکار ہمہ وقت چوکس رہتے ہیں تاکہ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف پوری کارروائی کر سکیں۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر SOPs کی 25,000 خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ کرونا SOPs کی سب سے زیادہ خلاف ورزی 8,700 ریاض ریجن میں ریکارڈ پر آئی ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 5,200 اور مشرقی ریجن میں 3,100 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں یہ بھی بتایا کہ کرونا SOPs کی سب سے کم خلاف ورزی نجران ریجن میں 176 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جیزان میں 287 اور اسیر ریجن میں 400 خلاف ورزیاں رہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں چند دنوں سے کرونا کے نئے کیس میں کمی کے بعد اضافہ ہوا ہے۔ اتوار 23 مئی کو 1,000 سے زیادہ نئی مریض سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ پیر کو نجران، اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ ریجن کے بالائی مقامات پر بھی بارش کے امکانات ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں متعلقہ جزوی طور پر ابر آلود ہوگا۔ قسیم ریاض ریجنوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلے گی۔
گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت مشرقی ریجن کے الاقصی اور حبل الباطن کمشنروں میں ہوگا۔ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔